اگر محمود غزنوی لٹیرا تھا تو پھر پاکستان نے اپنے میزائل کا نام غزنوی کیوں رکھا؟ محمد بن قاسم بھی کبھی لٹیرے بن جاتے ہیں تو کبھی عرب بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا جھول اور جھوٹ کیوں بھرا ہوا ہے؟ محمود غزنوی نے غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اسے ایک مضبوط سلطنت میں تبدیل کیا۔ انہوں نے ایران اور وسطی ایشیا اور ہندوستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کیا۔ محمود غزنوی نے 17 مرتبہ ہندوستان پر حملے کیے۔ ہندوستانی الزام عائد کرتے ہیں کہ ان حملوں کا مقصد مال غنیمت اکٹھا کرنا تھا اور سلطنت کو مضبوط بنانا تھا۔ آج بھی جب ہندو انتہا پسند بابری مسجد پر حملے اور مسلمانوں سے اپنی نفرت کی وجوہات پر تقریریں کرتے ہیں تو محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دینا نہیں بھولتے۔ اب تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی محمود غزنوی کو لٹیرا قرار دے دیا ہے۔ وزیر دفاع کے اس بیان نے صرف پاکستان نہیں بلکہ بھارت میں بھی کئی بحثوں کو جنم دے دیا ہے۔ پاکستان میں اہم ترین سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر محمود غزنوی لٹیرا تھا تو پھر پاکستان نے اپنے میزائل کا نام غزنوی کے نام پر کیوں رکھا؟ کیا اس نام کو تبدیل کیا جائے گا؟ جب یہ سوال وزیر دفاع سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میزائل کا نام انہوں نے تو نہیں رکھا۔ یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ غزنوی میزائل ہدف 3 کی تیاری 1993 میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ انہی کے دور میں ابدال میزائل ہدف 2 اور غزنوی میزائل ہدف 4 پر بھی کام شروع ہوا تھا۔ میزائلوں کے نام ایسے افغان جنگجوؤں کے ناموں پر رکھے گئے جنہوں نے پرانے زمانے میں ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو شکست دی تھی۔ پاکستانی میزائلوں کے ناموں کو افغان جنگجوؤں سے جوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ بتایا جائے کہ ہمارا میزائل پروگرام بھارت کے مقابلے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قابل غور نکتہ یہ ہے کہ محمود غزنوی سے قبل محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے کسی میزائل کو محمد بن قاسم کا نام نہیں دیا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی کچھ سندھی قوم پرست لٹیرا قرار دیتے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے محمد بن قاسم کو لٹیرا نہیں کہا، شاید اس لیے کہ وہ عرب تھے۔ حالانکہ بھارتی تاریخ دان رومیلا تھاپڑ نے اپنی کتاب سومناتھ میں لکھا ہے کہ محمود غزنوی کی فوج میں بہت سے ہندو شامل تھے۔ رومیلا تھاپڑ کے بقول مندروں پر حملے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو راجا بھی کرتے تھے، جس کا مقصد اپنی طاقت کی دھاک بٹھانا ہوتا تھا۔ رومیلا تھاپڑ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض روایت کے مطابق محمود غزنوی کو اس حملے کی دعوت ایک صوفی بزرگ مسعود غازی نے دی تھی، کیونکہ سومناتھ میں مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ اگر یہ روایات درست ہیں تو مسلمان سومناتھ میں پہلے سے موجود تھے، محمود غزنوی بعد میں آیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمود غزنوی اور محمد بن قاسم سے بہت پہلے عرب تاجروں کے ذریعے اسلام ہندوستان میں پہنچ چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے 1712 اور محمود غزنوی نے 1026 میں سومناتھ پر حملہ کیا، لیکن برصغیر پاک و ہند میں پہلی مسجد کیرلا کے ضلع تھریسر کے علاقے چرامان میں 629 میں قائم ہوئی تھی۔ محمد اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب برصغیر میں اسلام کی اولین نقوش ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع کی تھی۔ اس کتاب کے مطابق ہندوستان پر عرب مسلمانوں کی فوج کشی کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ محمد اسحاق بھٹی کی تحقیق کے مطابق ہندوستان میں کل 25 صحابہ کرام تشریف لائے۔ ہمارے نصاب کتب میں ان صحابہ کرام کا ذکر تک نہیں ملتا۔ ذکر ملتا ہے تو محمد بن قاسم کا اور محمود غزنوی کا۔ محمود غزنوی جیسا بھی تھا لیکن اہل علم اور صوفیاء کرام کا احترام کرتا تھا۔ یہ تھے سلطان محمود غزنوی۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا یا مسلمانوں کا ہیرو تھا۔